الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العلی العظیم. میں فقیر اللہ سید احسان حیدر جوادی آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. اسماء الحسنى یعنی اللہ کے بہترین ناموں کا بیان اور ان کے تذکرے کو لے کر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے مشہور 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام وہ ہیں جو عام طور سے مشہور ہیں، جو در حقیقت اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ کی ذات کا لازمہ ہیں، اللہ کی ذات کی اصل ہیں، اور اس کے نام اور اس کے صفات اس سے علیحدہ نہیں ہیں، جداگانہ نہیں ہیں. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، اور اگر جانتے ہیں تو اپنی یادداشتوں کو، اپنی یادوں کو تازہ کریں اور تازہ رکھیں، اور اپنے پروردگار اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں. اور جب بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اسے اس کے نام سے یاد کریں، اس کی صفت سے یاد کریں، اس کی خصوصیات سے یاد کریں، اسے اس کے امتیازات سے پکارتے رہیں. اور یہی بیان آج لے کر میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا. جیسا کہ آپ ہمارے ان بیانات کے لب و لہجے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم ابتداً اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج پھر وہی بیان، دعا. یوں تو پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے نہ جانے کتنے مقامات پر دعا کا تذکرہ کیا ہے. انسانوں سے، اپنے بندوں سے یہ چاہا ہے کہ دعا کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے مطالبہ کیا جائے، اپنی خواہشات کو اس کے سامنے رکھا جائے. اور اس کے علاوہ اس نے اپنے نبیوں کی، مرسلین کی، اولو العزم پیغمبروں کی، بندگان صالح کی، شہداء کی، مومنین کی نہ جانے کتنی دعاؤں کا تذکرہ اپنی کتاب میں محفوظ رکھا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے مطالبہ کیا جائے. لہٰذا جب ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہوتا ہے. دنیا میں بات اس سے بالکل الٹی ہوتی ہے کہ جو چاہنے والا ہے، جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، جو طلب کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم مانگیں، اور جو دینے والا ہے، بالکل عام لہجے میں کہا جائے تو جو دینے والا ہے وہ پیچھا چھڑاتا رہتا ہے کہ کہیں یہ مانگ نہ لے، کہیں یہ سوال نہ کر لے، کہیں یہ مطالبہ نہ کر لے، کہیں یہ کچھ چاہ نہ لے، کہیں یہ کچھ ہم سے خواہش نہ کر لے، کوئی تقاضا نہ کر دے. جو دینے والا ہے وہ بھاگتا ہے، جو لینے والا ہے وہ پیچھا کرتا ہے. جو لینے والا ہے وہ خواہش کرتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی جان چھڑاتا رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے آگے کہیں یہ ہاتھ نہ پھیلا دے کہ پھر مروت میں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور دل نہیں چاہ رہا مگر کبھی دنیا دکھاوے کے لیے، کبھی دوسروں کی نظر میں اپنی اہمیت کو واضح اور بڑا بنانے کے لیے ہمیں دینا پڑ جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ مانگنے والا مانگنا چاہتا ہے، دینے والا چاہتا ہے کہ وہ سوال نہ کرے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب دینے والا بخیل ہو، جب دینے والا کنجوس ہو، جب دینے والے کا مال، اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا خزانہ محدود اور لمیٹڈ ہو. لیکن یہاں بات بالکل الٹی ہے.
اور اصل یہی ہے کہ دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم مانگو، کتنا مانگ سکتے ہو مانگو، مانگتے رہو، چاہتے رہو، طلب کرتے رہو، مطالبہ کرتے رہو، خواہش کرتے رہو، اظہار کرتے رہو، جتنا دل چاہے اتنا مانگو۔ رجب کے مہینے میں ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے بعد اور عام حالات میں بھی ایک دعا کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اسے نمازوں کے بعد دہرایا جائے، اور عام حالات میں بھی ماہ رجب میں اس دعا کو دہرایا جاتا رہے۔ یاد آ گئی وہ دعا آپ کو؟ جی، یا من ارجوہ لکل خیر و من سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جس سے کم مانگا جاتا ہے تو وہ زیادہ دے دیتا ہے۔ یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو اس سے مانگتا ہے اس کو تو دیتا ہی ہے۔ ومن لم یسألہ ومن لم یعرف، اور اس کو بھی دے دیتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا یا اس کو جانتا اور پہچانتا تک نہیں ہے، اسے بھی دیتا ہے۔ یہ اس کے دینے کی شان ہے، یہ اس کی عطا کی شان ہے، یہ اس کے لٹانے کی شان ہے۔ کمی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم کبھی مال کے خواہش مند ہیں، کبھی عزت کے خواہش مند ہیں، کبھی اولاد کے خواہش مند ہیں، کبھی دنیا کی دوسری چیزوں کے خواہش مند ہیں۔ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ مل جاتا تو اچھا ہوتا، وہ مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن کیوں نہیں ملتا ہے؟ ملتا اس لیے نہیں ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ورنہ جو دینے والا ہے وہ تو دینے کے اوپر تیار ہے۔ اس نے خود صاف کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مطالبہ کرو، دعا کرو، میں پورا کروں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں پورا کروں گا اور پورا نہ کرے؟ وہ وعدہ کر لے اور وعدہ پورا نہ کرے، جبکہ وہ خود اپنی کتاب میں صاف کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کر کے کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہماری پوری کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ مطالبات ہمارے پورے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ ہماری چاہتیں پوری کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ ہماری دعائیں باب استجابت تک کیوں نہیں پہنچتی ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں پر نظر ڈالیں، ہم اپنی خواہشات پر نظر ڈالیں، ہم اپنے تقاضے پر نظر ڈالیں، دیکھیں کہ کیا ہم اسی انداز سے مانگتے ہیں کہ جیسے اس نے مانگنے کے لیے کہا ہے؟ کیا ہم وہی سب مانگ رہے ہیں جو ہمیں مانگنا چاہیے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہماری گمراہی کا سبب ہوتی ہیں، جو ہماری ہلاکتوں کا سبب ہوتی ہیں، جو ہماری تباہی کا سبب ہوتی ہیں، جو ہماری بربادی کا سبب ہوتی ہیں۔ مثلا ہم نے اللہ سے دعا کی ہے، میرے اللہ میرے پاس آج 100 روپے ہے، کل مجھے 1 کروڑ روپے تو دے دے۔ سچ بتائیے گا اگر وہ راتوں رات یہ دعا ہماری قبول کر لے اور ہمیں راتوں رات کروڑ پتی بنا دے، اور یہ پورے سماج میں، پورے معاشرے میں مشہور ہو جائے کہ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہیں، جیسے ہی یہ معلوم ہوگا اب کتنے طرح کے خطرات، کتنی طرح کی پریشانیاں ہم پر بڑھ جائیں گی۔ جب 100 تھا اطمینان سے سو جاتے تھے، اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جیسے ہی کروڑ آ گیا ٹیکس والوں نے الگ پریشان کرنا شروع کیا، چوروں بدماشوں کا الگ خدشہ ہو گیا، دنیا کی دوسری جھنجھٹیں اور آ گئیں، 1000 پریشانیاں، 1000 طرح کے مصیبتیں کیسے آ گئیں؟ یہ ہم نے خود پال لی، یہ خود ہم نے چاہی ہیں، ہم نے مانگی ہیں کہ اللہ یہ ساری مصیبتیں ہمیں اس کروڑ روپے کی شکل میں دے دے۔ اس نے دے دیا۔ اب ہم یہ کیوں رو رہے ہیں میرے اللہ میرا مال بچا لے؟ ارے تم نے تو کہا تھا کہ دے دے، تو دے دیا۔ اے میرے اللہ میری اولاد برباد ہوئی جا رہی پیسے کی وجہ سے، اسے محفوظ کر لے۔ ارے تو ہی نے تو چاہا ہے کہ اتنا پیسہ مل جائے، اولاد برباد ہو رہی، تو یہ تیرا کیا ہوا ہے یا اللہ کا کیا ہوا ہے؟ نہ جانے کتنی دعائیں ایسی ہیں جو جب تک قبول نہیں ہوتی انسان عافیت میں رہتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم اسے دعائیں نہ کریں۔ دعائیں کریں سوچ کر، سمجھ کر، جان کر، پہچان کر، یہ دیکھ کر کہ ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے عمل صالح کے لیے، ہماری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے اور ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے کون سی دعا مناسب ہے، ہم اپنے اللہ سے وہ دعا کریں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان عام حالات میں جو بھی اس کے سمجھ میں آتا ہے وہ دعا کرتا ہے، لیکن جب کسی کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو پھر جسے ہم بد دعا کہتے ہیں،
بد دعا کے سلسلے میں انسان ساری رعایتیں ختم کر دیتا ہے. ہمیں ایک آدمی نے خدا نخواستہ، مثال دے رہا ہوں، ایک تھپڑ مار دیا. اب ہم اللہ سے دعا کریں، اے میرے اللہ کچھ ایسا انتظام کر دے کہ اسے 50 تھپڑ پڑے، ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اسے 100 گھونسا ماریں، 100 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کریں. اس نے ایک تھپڑ میں مارا ہے. اسلام کا قانون انتقام معین ہے، مقرر ہے، لیکن دعا کے معاملے میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں اور کر لے جاتے ہیں. بد دعا کے معاملے میں ہم بہت حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اگرچہ ہمیں ان معاملات میں اور ان منزلوں پر بھی انتہائی احتیاط، اسلام کے قوانین کی عزت و احترام اور ان کے دائرے و حدود کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت، اسماء الحسنہ کا ایک بہترین نام الخافض، خا الف فا ضاد، خافض، نہ زال نہ زے نہ زوئے، ضاد، جس سے غیر المغضوب ہے ولا الضالین ہے، وہ الضاد. الخافض، الخافض یعنی جھکانے والا، یعنی پست کرنے والا، یعنی نیچا کرنے والا. یقینی طور پر وہ صاحب اختیار ہے، وہ صاحب قدرت ہے، وہ صاحب جلال و اکرام ہے. وہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندیاں عنایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے قعر مذلت میں جانے دیتا ہے. وہ خود نہیں ڈالتا ہے کسی کو گمراہیوں میں، انسان خود چلا جاتا ہے. وہ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. جب بات حد سے آگے بڑھ جاتی ہے وہ اپنی ہدایتوں کو روک لیتا ہے، انسان خود گمراہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی بڑی ضد کر رہا ہے کہ آج تو ہم دنیا سے، آج اپنی زندگی سے اتنا عاجز آ گئے، اتنا عاجز آ گیا کہ ہمیں جینا ہی نہیں ہے، جینا ہی نہیں ہے، جینا ہی نہیں ہے، ہمیں جان دے دینا ہے، خودکشی کرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. اب پورے گھر والے، پورے خاندان والے، محلے والے روک رہے ہیں، روک رہے ہیں، روک رہے ہیں، روک رہے ہیں. ہر ایک کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی تنبیہ کر رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی پکڑے ہوئے ہے، کوئی جکڑے ہوئے ہے، کوئی باندھے ہوئے ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا. نہیں، آج ہم کو جان دے ہی دینا ہے، دے ہی دینا ہے، دے ہی دینا ہے. بات یہاں تک آ گئی کہ سارا گھرانہ، سارا خاندان، پورا محلہ عاجز آ گیا. سب نے کہا اچھا چھوڑ دو. اب وہ دوڑتا ہوا گیا، جا کر ریل کی پٹری پر لیٹ گیا. تو کیا کیا؟ ان لوگوں نے مارا ہے اسے، ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، یہ لوگ اس کے ہلاک کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ خود اپنی ہلاکت فراہم کرنے والا ہے، یہ خود اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے والا ہے. صرف ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی ہدایت کا انتظام، اس کی زندگی کے انتظام کو ایک مرتبہ اس سے دستبرداری کر لی، اس سے علیحدگی کر لی. گمراہ ہو گیا، خلاص ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ بھی جب کوئی انسان حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو پھر اپنی ہدایتوں کو روک لیتا ہے. اور اس کی ہدایتوں کے رک جانے کا ایک منظر یہ ہوتا ہے کہ انسان دعاؤں سے قریب نہیں ہوتا. جب دعا کرنے کا جی نہ چاہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا جی نہ چاہے، تو یہ سمجھ لیے کہ انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے. جس کا دل نہ چاہے وہ اپنے آپ کو آزما لے کہ اللہ نے اب اس پر سے اپنی سرپرستی، اپنی نگرانی ہٹا لی، تو اب اسے گمراہ اور اسے برباد، تباہ، ہلاک ہو ہی جانا ہے. اس کا ایک بہترین نام خافض، جھکا دینے والا. اے میرے پروردگار، ہمیں جھکانا مگر اپنی بارگاہ میں جھکانا. میرے پروردگار، ہمیں خافض رکھنا لیکن صرف اپنے سامنے. اسی لیے روایات میں اس چیز کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ جو انسان بھی اپنے دشمن سے خوف زدہ ہو، اس کا دشمن اس پر غالب آ رہا ہو، اسے اپنے دشمن پر کامیابی حاصل کرنا ہو، اسے چاہیے کہ 3 دن تک متواتر روزہ رکھے. یہ روزہ بڑی بیش قیمت عبادت کا نام ہے. 3 دن تک روزہ رکھے اور چوتھے دن مومنین کو اکٹھا کر، اور مومنین کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کے درمیان
70,000 مرتبہ، سب مومنین مل کے، پورا مجمع مل کے 70,000 مرتبہ اللہ کو یا خافظو، یا خافظو، خا الف فے ضاد، خافظو، یا خافظو کہہ کے پکاریں، انشاءاللہ اللہ اپنے اس نام کی برکت سے دشمن کو پسپا کر دے گا، دشمن کو شکست کا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ انسان جو کامیابی، برتری، بالاتری اللہ کے نام کے ذریعے سے چاہتا ہے، یقیناً اللہ اسے کامیاب قرار دے گا، دشمن پر غالب بنا دے گا، دشمن پر اس کی فتح ہوگی، اس کی جیت ہوگی، اس کا دشمن اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا، اسے عزتیں ملیں گی، اس کا دشمن ذلیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ عزت اللہ کے ذریعے سے چاہی ہے، صاحب عزت سے چاہی ہے، لہٰذا اللہ اسے اپنے اس نام کی یا خافظو، یا خافظو 3 دن تک روزہ رکھے، چوتھے دن مومنین کے ذریعے سے 70,000 مرتبہ اس کا ورد کر کے دشمن کے خلاف جا اور مناسب بد دعا کرے۔ اس کے بعد اللہ کا ایک بہترین نام رافعو، را الف فا عین، یہ ہر اسم مبارک پر میں ہجے اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ ہم صحیح طریقے سے تلفظ کریں۔ ہمارے یہاں بہت سے مومنین کا نام ہوتا ہے رافع یا عبد الرافع، تو ہم لوگ اسے پکارتے کیا ہیں؟ رافع، یعنی فے اور بڑی یہ، جبکہ یہ صحیح تلفظ نہیں، رافع، فے کے بعد عین ہے جسے پورے طریقے سے ادا ہونا چاہیے، رافع، رفعت دینے والا، بلندیاں عنایت کرنے والا، عظمتیں بخشنے والا، اور یقینی طور پر بلندی، رفعت، بزرگی، کمال، عظمتیں وہی دے سکتا ہے جو خود اس منزل پر فائز ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس لاکھوں روپے نہ ہو وہ دوسروں کو لاکھوں روپے دے دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بلندیوں پر نہ ہو وہ دوسروں کو بلندیوں تک بلا سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے پاس کروڑوں نہیں ہے وہ دوسروں کو کروڑوں دے سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے جو صاحب عزت و جلال نہیں ہے، جو صاحب عظمت و عظیمت اور رفعت نہیں ہے، وہ دوسروں کو عظمتیں بخش سکے؟ اسی لیے عربی کی ایک کہاوت ہے کہ المفقود لا یعطی، جس کے پاس نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا ہے، وہ مانگ تو سکتا ہے، یا الفاقد لا یعطی، جس کے پاس نہیں ہے وہ بخش نہیں سکتا ہے۔ رفتیں کس کے پاس ہیں؟ کمالات کس کے پاس ہیں؟ عظمتیں کس کے پاس ہیں؟ جاہ و جلال کس کے پاس ہیں؟ بلندیوں پر کون فائز ہے؟ صرف ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو حقیقی عظمتیں، حقیقی منزلتیں، حقیقی رفتیں اور حقیقی منصب و کمالات کا پر فائز ہے، وہ ان کمالات کا مالک ہے۔ لہذا جسے بھی ایک کھلا اعلان ہے، جسے بھی عظمتیں چاہیے ہوں، رفعتیں چاہیے ہوں، بلندیاں چاہیے ہوں، وہ اللہ سے طلب کرے، جس کے پاس وہ ہے وہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو شب و روز میں 100 مرتبہ اللہ کو اس کے اس نام سے یاد کرے گا، یا رافعو، اے رفعتیں بخشنے والے، اے رفعتوں کے مالک، اے بلندیوں کے حامل، یا رافعو، یا رافعو، یا رافعو، شب و روز میں، دن و رات میں 100 مرتبہ اس نام سے پکارے۔ 100 مرتبہ دہرانے میں میرے خیال سے 2-2.5 منٹ 3 منٹ چاہیے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں۔ کیا برا ہے کسی وقت بھی ہم اللہ کو اس نام سے یاد کریں، اور پھر ایک بار تو آزما کے دیکھیں کہ اس نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ ہمیں رفتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ ہمیں اگر بلندیاں دینے کا وعدہ اس نے اپنے اس نام کے حوالے سے کیا ہے تو دے رہا ہے یا نہیں دیتا؟ یقیناً دے گا۔ وہ دیتا ہے تو اس کے یہاں کمی نہیں ہوتی ہے، دینے سے وہ گھبراتا ہے جس کے یہاں دے کر کم ہو جائے۔ اس کے خزانہ قدرت میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔
جتنا دل چاہے وہ دے، جس کو دل چاہے وہ نوازے۔ اگر ہم 100 مرتبہ دن و رات میں اس کے اس نام سے پکار کے مانگیں گے تو وہ ہمیں شرافتیں دے گا، وہ ہمیں عزتیں دے گا، وہ ہمیں رفعتیں دے گا، وہ ہمیں بلندیاں دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال سے، دولت سے، حسن سے، ظاہری رکھ رکھاؤ بناوٹوں سے عظمتیں ملتی ہیں، نہیں، یقینی طور پر ہمیں رفتیں ملیں گی۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کو یا رافع کہہ کے پکاریں گے تو دوسروں کی نظر میں، دوسروں کے دل و دماغ میں، اس کے ضمیر میں ہماری عزت بڑھے گی۔ جب ہماری عزت اور وقار بڑھے گی تو اس کی نظر میں ہماری قدر و منزلت بڑھے گی، ہماری رفعت بڑھے گی، ہم رافع کے ماننے والے حقیقی ہو جائیں گے، ہم رفتیں اور بلندیاں حاصل کر لیں گے۔ آئیے اللہ کو پکاریں، یا رافع ہو، یا رافع ہو، اے رفتیں دینے والے، ہم پستیوں میں ہیں، ہمیں بلند کر دے، ہم حقارتوں میں ہیں، ہمیں عظمتیں دے دے، ہم نیچائیوں میں ہیں، ہمیں اونچائیاں دے دے۔ اے میرے پروردگار، ہم حقیر ہیں، رفتیں چاہتے ہیں، اے رافع ہمیں عظمت اور بلندی عنایت فرما، آمین۔ اس کے بعد اس کا ایک اور عظیم نام، ایک حسین نام، اسماء الحسنہ کا ایک بہت ہی عزیز نام، المعز۔ معز، میم، عین، زا، یا جسے ہم اپنی اردو کی اصطلاح اور لہجے میں زے کہتے ہیں، میم، عین، زے، یہ عزت سے بنا ہے، یا عزت اس معز سے وجود میں آئی ہے۔ معز یعنی عزت دینے والا، خود اس نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلتوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ معز، عزتیں دینے والا، معز، عزتوں سے نوازنے والا۔ بڑی حسین بات سورہ مبارکہ منافقون میں ذکر ہوئی کہ یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی مال، اپنی دولت کو ان پر سے روک لیا، صاحبان ایمان پر سے، تو یہ بکھر جائیں گے۔ اگر ہم نے ان کو مال نہ دیا تو ان کے پاس مال نہیں رہے گا، یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے انہیں عزتیں دی تو یہ عزت دار رہیں گے، ہم نے انہیں ذلیل کر دیا تو یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے۔ ہماری ساری کمزوری، ہماری ساری برائیاں کیا ہیں کہ ہم عزتیں دنیا والوں سے چاہتے ہیں، عزتیں مال و دولت میں تلاش کرتے ہیں، عزتیں پوسٹ اور منصب پر دیکھتے ہیں، عزتیں کرسی اور اقتدار پر ڈھونڈتے ہیں، عزتیں حسن و جمال کے ذریعے سے چاہتے ہیں، عزتیں ظاہری جسمانی جھکاؤ سے چاہتے ہیں۔ اگرچہ عزتیں نہ مال سے ملتی ہیں، عزتیں نہ پیسوں سے ملتی ہیں، عزتیں نہ حسن و جمال سے ملتی ہیں، نہ عزتیں ظاہری جھکاؤ سے ملتی ہیں۔ اگر عزت مل سکتی ہے تو المعز سے مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو عزت دینے والا ہے صرف اس سے مل سکتی ہیں، اس لیے کہ حقیقی عزتوں کا مالک وہ ہے، حقیقی عزتوں کا پیدا کرنے والا اور تقسیم کرنے والا وہ ہے، عزتیں اس کے پاس ہیں۔ عزت اس کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ بہت صاف ستھرا کپڑا پہن لیا تو عزت دار ہو گئے، گھر میں گاڑی آ گئی تو عزت دار ہو گئے، بہترین بنگلہ خرید لیا عزت دار ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کے ذریعے سے دنیا والوں کی نظر میں عزت دار بن جائے، لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، نبیوں کی نظر میں، رسول کی نظر میں، اماموں کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، محترم
معظم عزت دار تم میں سے وہ ہے جو زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا، زیادہ اللہ کی عزتوں کا اقرار کر کے اس سے عزتوں کا مطالبہ کرنے والا، بس عزت دار ہوا۔ اسی لیے کہا گیا کہ شب دوشنبہ یعنی شب پیر یعنی سنڈے نائٹ، اتوار کا دن گزار کر رات میں، اور شب جمعہ یعنی تھرسڈے نائٹ، تھرسڈے کا دن گزار کر رات میں جو انسان 140 مرتبہ اللہ کو اس کی اس صفت سے، اس کے اس لقب سے، اس کے اس نام سے 140 مرتبہ اسے پکارے گا تو اللہ اسے عزتیں دے گا، کمالات دے گا، رفعتیں دے گا۔ شب پیر یعنی اتوار کی رات، جمعرات کی رات، شب پیر اور شب جمعہ میں 140 مرتبہ۔ تو آئیے یہ رات، اس کو ہم تلاش کریں، اس کا ہم انتظار کریں۔ جب یہ آئے تو اللہ سے عزتیں چاہیں، اسے اس کے اس نام کی برکت سے، اس نام کا حوالہ دے کر، اس نام کا واسطہ اور اسے وسیلہ بنا کر، اور اللہ سے ان لوگوں کا وسیلہ دیں، ان لوگوں کو ذریعہ بنائیں، ان لوگوں کو واسطہ قرار دیں جسے اس نے اپنی عزتیں دی ہیں، جو اس کی نظر میں صاحبان عزت ہیں۔ یا معز، تجھے واسطہ ہے تیری عزتوں کا، تجھے واسطہ ہے ان ذوات گرامی کا جسے تو نے اپنی عزتوں سے نوازا ہے۔ میرے پروردگار، ہم تیری بارگاہ کے ذلیل ہیں، ہمیں عزت دار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبیہ الکریم وآلہ الطاہرین۔